حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ زمین کی تمام مخلوقات میں بانٹ دیا۔ یہ اسی کا اثر ہے جس سے مخلوقات میں رحم جذبہ ابھرتا ہے، حتیٰ کہ گھوڑا اور دیگر حیوانات بھی اپنا پیر اپنے بچے سے بچا کر رکھتا ہے، اسے ڈر سے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک اس نے زمین پر نازل کی اور زمین کی تمام مخلوق پر تقسیم کر دی، جسے قیامت کے دن واپس لے کر 99 رحمتوں میں شامل کر کے پوری 100 کر لے گا اور ان 100 رحمتوں کو اپنے فرمانبردار اور عبادت گزار بندوں کے لیے مخصوص کر دے گا۔ مصنف رحمت اللہ سمرقندی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے سامنے رحمت کا بیان اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں اور نیک عمل کریں، کیونکہ نیک عمل سے لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، جیسے وہ خود فرماتا ہے، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی ملاقات، اللہ کے قرب کے طالب ہیں، انہیں چاہیے کہ اچھے عمل اور اچھے کام کریں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا، میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابلیس ملعون کو بھی اپنی بخشش کی امید پیدا ہو گئی، کیونکہ شے میں وہ بھی شامل تھا۔ اور جب اس آیت کا اگلا حصہ نازل ہوا، جس میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے مخصوص کر کے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر کامل یقین رکھتے ہیں، نازل ہوا، ابلیس مایوس ہو گیا، لیکن یہودی، نصرانی، عیسائی کہنے لگے، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ لیکن اس سے اگلی آیت، جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر ان کی کتابوں توریت اور انجیل میں بھی ہے، تو یہودی اور نصرانی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے، کیونکہ وہ نبی امی کی پیروی نہیں کرتے۔ اس طرح اللہ کی رحمت مومنین مسلمانوں کے لیے مخصوص ہوگی، لہٰذا اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی حمد و ثنا کرے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، جس کی وجہ سے اس کی رحمت بھی ہمارے لیے مخصوص ہو گئی، اور ساتھ ہی اللہ سے یہ دعا بھی کرتا رہے کہ وہ ہماری لغزشوں کو اور کوتاہیوں، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آمین۔